تو آپ نے کبھی چیٹنگ کی ہو؟ ہاں چیٹنگ کی ہے؟ بالکل کی ہے. اور پکڑے گئے تھے کہ نہیں؟ چیٹنگ بھی کی ہے, پکڑا بھی گیا تھا. اور دوسری ایک فلور مل ہے, اس کے علاوہ سلطان فلور مل یعنی اپنے کام ایمانداری سے کر رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فلور مل ہے, جو آٹا وہ سستا دے رہی ہیں وہ غیر معیاری ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان عثمان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیالکوٹ. ناظرین, آج میں ایک اسپیشل قسم کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں. جناب عمر ڈار صاحب جو ایک اسپیشل پرسنالٹی ہیں سیالکوٹ کی, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور سیالکوٹ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے اور بقایا اور بھی ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے, شکر اللہ کا, الحمدللہ. اچھا عمر بھائی, یہ بتائیں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے پاکستان میں, تو سیالکوٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کتنے کو کام ابھی تک ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا بھی ہونے ہیں؟ دیکھیں, سیالکوٹ میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, بہت سارے کام تو پروسیس میں, اور بہت سارے ابھی کام ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جن کا آغاز کیا جائے گا. اور میں ان میں سے جو کوئی میجر منصوبہ جات ہیں جس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے, تگ و دو ہے, مثلا ہماری پرائورٹی ہے ہیلتھ, ایجوکیشن سیکٹر میں کام کی ضرورت ہے. اس کے لیے الحمدللہ سیالکوٹ میں ایک یونیورسٹی جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے رکھا, اور اس کے لیے کوئی 2 سے 2.5 ارب کی خطیر رقم کے فنڈز بھی عثمان ڈار صاحب نے جاری کروائے ہیں. وہاں کام جو ہے اس یونیورسٹی کا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں علامہ اقبال ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ 5.25 ارب روپے کی مالیت سے جو ہے وہ ایک نیا ہاسپٹل جو ہے وہ زچہ بچہ کا جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح علامہ اقبال ہاسپٹل میں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہیں. پھر بہت ساری گلیاں, نالیاں, واٹر فلٹر, ٹیوب ویلز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ یونین کونسلز میں ہوئے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ تعالی جو آنے والے دنوں میں ہوں گے. اسی طرح ہمارے یہاں تھانوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سارے تھانوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے چینج کیا جا رہا ہے نئی طرز پہ, جدید. سیالکوٹ کے جو پولیس اسٹیشن ہے, سیالکوٹ کے شہری, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کسی وقت بھی کوئی پولیس اسٹیشن جانا پڑے اپنے کسی کام کے سلسلے میں, تو آگے جو ایک اپنے شہریوں کے لیے زبردست انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز میں. اور ہماری کوشش ہے کہ پولیس کا کلچر بھی جو ہے اسے بھی چینج کیا جائے. اسی طرح یہاں الحمدللہ لائسنس برانچ جو ہے اسے بڑا زبردست کیا گیا ہے, جہاں سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بآسانی اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ایزیلی انہیں وہ دستیاب ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم خدمت مرکز جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بنانے جا رہے ہیں. ادھر ایک ہی بلڈنگ میں گورنمنٹ کے جتنے بھی دفاتر ہیں, غالباً کوئی 87 کے قریب ہیں, وہ سارے دفاتر ایک ہی بلڈنگ میں انڈر ون روف ہوں گے, تاکہ اگر کسی شہری کو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی کام ہے تو وہ ایک ہی جگہ جائے اور وہیں سے اس کو یہ سہولت ملے. اور میں دوسری بات اگر کروں کہ جو ہاسپٹلز میں لوگوں کی کافی زیادہ شکایت آتی ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ غفلت کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ پراپر طرح جو مریضوں کو وہ چیک صحیح طرح وہ جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا, تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو آلریڈی جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے, جو انچارج ہیں, وہ اپنی طرف سے تو پوری ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ اویلیبل رہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر وہ ڈیوٹی پہ ہے, کوئی بھی مریض آ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ اس طرح لاپرواہی نہیں کرتا. اور اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے تو اس کو اسی وقت فارغ کیا جائے گا. یقیناً اگر کوئی لاپرواہی کا مرتکب اور غیر ذمہ داری اگر کوئی ڈاکٹر دکھائے گا تو پھر جو ان کی انتظامیہ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے. جو ہاسپٹل کا ایک سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس کے تحت پھر اس کا نوٹس لیا جاتا ہوگا.
ہاسپٹلز میں لوگ آتے ہیں کافی زیادہ, تو اس حوالے سے اس کو وسیع کرنے کی بھی کوئی؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ 5.25 ارب روپے کی لاگت سے یہاں ایک نیا ہاسپٹل جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے علامہ اقبال ہاسپٹل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن تھیٹرز ہیں ان میں اضافہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور انہیں جدید طرز کا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ بنایا جائے موجودہ دور کا. اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے, تقریباً ہم جب بھی پبلک میں نکلتے ہیں ایک سروے کرتے ہیں تو تقریباً 90 سے 95% جو لوگ ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صفر ہو گئی ہے. تو مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ گزارا کر سکیں؟ دیکھیں پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی والی بات ہے نا, یہ تقریباً ہر حکومت کے دور میں ہی عوام کو یہ شکایت رہی ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہماری اس حکومت میں بھی مہنگائی کی جو سطح ہے وہ کافی بلند ہے, اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کم از کم جو مصنوعی طریقے سے جو لوگوں نے چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا رکھی ہیں اور بہت زیادہ نفع جو ہے وہ لے رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں, اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو اس میں عوام کو ریلیف ملے, بہتری آئے گی. اور یہ ایک اور میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سستا جو آٹا جو گورنمنٹ دے رہی ہے لوگوں کو, کہ سلطان ایک فلور مل ہے, اس کے علاوہ سلطان فلور مل یعنی اپنے کام ایمانداری سے کر رہی ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی فلور مل ہے جو آٹا وہ سستا دے رہی ہیں وہ غیر معیاری ہوتا ہے. اس کے بارے میں کوئی اگر کوئی حکمت عملی ہو کہ یہ بہتر بنایا جائے, یعنی جو ڈی ایف سی ہوتا ہے وہ اس چیز کو خود چیک کرے. دیکھیں پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سستا بازار میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ غیر معیاری نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی چیز کی شکایت آتی ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ غیر معیاری ہے تو اس کا فوری ایکشن لیا جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائیگر فورس ہے اس وقت اس کا کیا رول ہے معاشرے میں, یعنی اس کا کیا رول معاشرے میں کہ یہ کیا کام کر سکتی ہے, اس سے اس وقت کون سا کام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ٹائیگر فورس تو ایک مطلب ان لوگوں پہ مشتمل فورس ہے جو بالکل بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ اپنا وقت ملک و قوم کو دے رہے ہیں بالکل بے لوس. یعنی یہ وہ نوجوان ہیں, وہ لوگ ہیں جو کچھ لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آئے ہیں. اور جہاں تک ان کی ذمہ داری کا تعلق ہے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے چند قبل روز جو ٹائیگر فورس کا ایک بہت زبردست تقریب ہوئی تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد, تو اس میں انہیں بتایا تھا کہ آج کل تو انہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہی ہدایات ہیں کہ آپ گلی محلے کی سطح پہ, بازاروں کی سطح پہ جن لوگوں نے لسٹیں قیمتوں کی, نرخوں کی یا بیزانی کی ہوئی ان کی نشاندہی کریں, یا ضرورت سے زیادہ جو نفع لے رہے ہیں جو گورنمنٹ کی پرائس ہے اس سے اوپر اشیاء کو بیچ رہے ہیں, آپ ان کی نشاندہی کریں, اور جہاں کہیں سے بھی ایسی نشاندہی ہوتی ہے فوراً اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور آپ کے حوالے سے اگر میں تھوڑی سی بات کروں کہ آپ کو یہ سیاست کا شوق بچپن سے یا کب سے آپ نے سیاست سٹارٹ کی ہے؟ سیاست میں انوالو ہوا تھا ہمارے چچا مرحوم سجاد ڈار صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہمارے خاندان ہماری فیملی میں وہ پالیٹکس میں تھے, تو تحریک استقلال سے ان کا تعلق تھا. وہ پنجاب کے صدر بھی تحریک استقلال کے رہے, اور سیالکوٹ شہر سے انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا, بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لیا. تو وہ ہماری فیملی میں ہمارے چچا جو تھے وہ پالیٹکس میں تھے, تو میں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر جب انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جلسے جلوس یا کو پارٹی میٹنگز میں جانا ہوتا تھا تو وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے, میں ان کے ساتھ جاتا تھا. پھر بعد ازاں 97 کے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ہمارے والد مرحوم امتیاز الدین ڈار صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور بلدیاتی الیکشن, اور پھر وہ سیالکوٹ کے ڈیپٹی میئر 96-97 کے انتخابات میں ہوئے.
تو پھر میں تبھی سے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ایکٹیو ہو گیا پولیٹیکل معاملات میں، سیاسی معاملات میں. پھر اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بذات خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، بلدیاتی 2 مرتبہ میں نے الیکشن لڑا، جیتا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، والد صاحب انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظم منتخب ہوئے. بس اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کہہ لیں کہ پھر سیاسی سفر کا بھی آغاز ہو گیا. اچھا، ایک اور میں ذرا فنی صاحب سے کویشچن کرنے لگا ہوں کہ جب آپ چھوٹے تھے یعنی اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ نے کبھی چیٹنگ کی ہو؟ ہاں چیٹنگ کی ہے؟ بالکل کی ہے. اور پکڑے گئے تھے کہ نہیں؟ چیٹنگ بھی کی ہے، پکڑا بھی گیا تھا. اور دوسری اگر میں بات کروں کہ اس وقت جو دوسری جماعتوں کی طرف سے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اس کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں یا ویسے ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پاس ہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب سیاسی جماعتوں نے خود کو لائیو رکھنے کے لیے نا پولیٹیکل ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ جو ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے وہ کر رہے ہیں. حکومت کو ان جلسے جلوسوں سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ ہی جلسے اور جلوسوں سے حکومت جاتی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے جو اپنے آپ کو وہ لائیو رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک نعرہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ نعرہ تو میں اگر سچ کہوں تو ظاہری بات ہے، یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جن صاحب نے یہ قوم کو دیا ہے، پہلے قوم یہ دیکھیں کہ وہ خود کیا ہیں. خود ان پہ اتنے کرپشن کے سکینڈلز ہیں، سزا ہوئی ہے، ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ملک قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نعرہ ان پہ یہ سوٹ کرتا تھا کہ چور کو عزت دو. چور کو عزت دو؟ ہاں، چور کو عزت دو. بنیادی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ ووٹ کو عزت دو کی آڑ میں وہ چاہتے ہیں کہ چور کو عزت دو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن اتنی کی ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ چور کو عزت دیں. اس کی آڑ میں، ووٹ کو عزت دو کی آڑ میں وہ بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ چور کو عزت دو. اور یہ میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ کل کبڈی کا میچ ہے اور یہ ہر سال آپ کرواتے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ یہ ہر سال کرواتے ہیں آپ؟ یار میرا خیال ہے یہ جو کبڈی کا میچ ہے نا، غالباً یہ کرونا کی وجہ سے نہ ہو سکتا ہے اسے پوسٹ پون کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ پھر سیکنڈ ویو جو ہے لہر بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہا ہے. تو میری ڈی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ہم ہو سکتا ہے اسے کل پوسٹ پون کر دیں، پھر جب یہ کوئی کرونا والا معاملہ بہتر ہو تو پھر اسے انشاءاللہ. واقعی میں اگر کوئی کبڈی کا میچ ہوتا ہے وہاں کافی زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ ہوگی اور کرونا پھر سے جو ہے نا وہ تیزی سے پھیل سکتا ہے. تو ناظرین، اس وقت میں عمر ڈار صاحب کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور گفتگو کر رہا تھا. عمر صاحب، ایک لاسٹ سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت جو پولیس کا جو نظام ہے اس بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کا نظام کافی زیادہ بہتر ہو چکا ہے. خدمت سینٹر میں جو لائسنس میں جو قطاریں لگتی تھی وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ جو ہے وہ پولیس جو ہے نا وہ اس میں ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اب جس قدر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ محکمے جو ہیں وہ آزادانہ کام کریں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ کم سے کم ہو، جو کہ نظر بھی آ رہی ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے جو محکمے ہیں ان میں سیاسی اثر سوخ اس طرح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی کام ہے کہ از خود ہی وہ اس چیز کا بھی خیال کریں، مد نظر رکھیں کہ اخلاقی تبدیلی بھی آنی چاہیے پولیس کے اندر، کہ وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے اپنے اندر جو ہے وہ بہتری لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ وہ سیاست میں آتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو بعد میں ان میں ایک کہہ لیں کہ وہ غرور سا آ جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ملتے، تو آپ ان سے قدرے مختلف ہیں. یعنی کل میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ تاجر حضرات نیچے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے چلان کر دیا گیا ہے. تو آپ نے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھایا کہ آپ نے سارا بازار جو ہے وہ تنگ کر دیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کا کسٹمر بھی متاثر ہوتا ہے.
تو یہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ یار پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ نے بھی جو بات کی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی اوپر چلا جاتا ہے تو وہ غرور میں آ جاتا ہے. شاید کوئی چند ایک لوگ ایسے ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی صورتحال اس طرح ہو. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو پھر آپ کی مصروفیات اس قدر بڑھ جاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی آدمی ہے وہ ہمیشہ اپنی پبلک میں، اپنی عوام میں، اپنے لوگوں کے ساتھ خوش رہتا ہے کہ وہ ان کے مسائل کے لیے دلچسپی لے، ان کے مسائل حل کروائے. یعنی آپ کا کہنا کہ وہ غرور کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹائم نہیں نکال پاتا، تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے. تو ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں عمر ڈار صاحب سے ہم نے گفتگو کی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.